مساوات یہ بڑی خطرناک بات ہے. میں اس موضوع پر بات نہیں کرنا موضوع تھی کہ سیدھا کرے کوئی. علامہ کہتے ہیں میں نے بڑی دنیا پھری, مجھے سیدھا کوئی نہیں کر سکا, محبت رسول مجھے سیدھا کر دی. با خدا در پردہ گویم بات گویم آشکار, یا رسول اللہ پنہاں تو پیدا من. اقبال کہتا ہے یا رسول اللہ سے تو پردے میں بات کرتا ہوں, آپ سے آمنے سامنے بات کرتا ہوں. وہ اقبال تو حج پر بھی نہیں گیا, حضور سے آمنے سامنے کیسے باتیں کرتا ہے تو؟ اقبال کہتا ہے ہو نہ یہ نام تو کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو, اور چمن دہر میں بلبل کا ترنم بھی نہ ہو. یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو, خم بھی نہ ہو, اور بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو, تم بھی نہ ہو. علامہ یہ خیمہ افلاک کسی کی محنت سے کھڑا ہے, کسی کی دینداری سے کھڑا ہے, کسی کی نمازوں سے کھڑا ہے, کسی کے مدرسے سے کھڑا ہے, کسی کے سجدوں سے کھڑا ہے, کسی کی تبلیغ سے کھڑا ہے. اقبال کہتا ہے نہیں نہیں, یہ خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے, اور نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے. علامہ لوگ کہتے ہیں حضور حاضر و ناظر نہیں ہے, تو مسئلہ حل کر دے, یہ مولویوں کے جھگڑے ختم ہو جائیں. مولوی کہتے ہیں حضور حاضر ناظر نہیں, تو مفکر اسلام ہے, مصور پاکستان ہے, تیرے پاکستان میں تو یہ جھگڑا کم از کم ختم ہونا چاہیے. تو بتا تیرا عقیدہ کیا ہے, حضور حاضر و ناظر ہیں کہ نہیں؟ اقبال کہتا ہے دشت میں کوہسار میں میدان میں ہے, بحر میں موج کی آغوش میں طوفان میں ہے, چین کے شہر مراکش کے بیابان میں ہے, اور پوشیدہ مسلمان کے ایمان میں. اتنے میں بڑے مفکر دی گل کی تھی, ڈھلا جا نعرہ چنگا جا لاؤ, اس طرح نہیں. میں مولویاں دی تو گل ہی نہیں کی تھی, تاکہ کوئی گل نہ کرے جی مولوی برات مولوی باتیں کر رہا تھا. میں مولوی کی بات ہی نہیں کر رہا, میں تو کلندر لاہوری کی بات کر رہا ہوں جو مصور پاکستان ہے. اقبال تو دس حضور دی امت کس طریقے سے پھر دوبارہ اوپر آ سکتی ہے؟ کہتا ہے زاں کی ملت را حیات از عشق اوست, اور برگو ساز کائنات از عشق اوست. رو را جز عشق او آرام نیست, عشق او روزیست پورا شام نیست. اقبال کہتا ہے اگر حضور کی امت چاہتی ہے کہ دوبارہ ہم زندہ رہیں تو محبت رسول کے بغیر یہ زندہ نہیں رہ سکتے. اقبال کہتا ہے روح ہو بلالی, ابو لابی روح نہ ہو, بلالی روح ہو, ابو ہریرہ والی روح ہو, سعد بن ابی وقاص والی روح ہو, ابو عبیدہ بن جراح والی روح ہو, اور خالد بن ولید والی روح ہو, کہ رومیوں کی طرف جا رہے ہیں. رومیوں نے کہا یار تم پاگل لیے پھرتے ہو, جس نبی کا تم نے کلمہ پڑھا اس کو تعارف تو کراؤ, وہ تمہارا نبی تھا کیسے؟ تو خالد بن ولید نے فرمایا یار گل تے بڑی لمبی ہے, میں تینوں ایک کو حرف دسنا ساڈا نبی کیوں جیسے. انہوں نے کہا دسو تہاڈا نبی جنہاں دا نام دا کلمہ پڑھ کے 40,000 دا بندے جا وڑ دیو, دریاواں وچ گھوڑے سمندراں وچ پا دیندے ہو, کند تلواراں نال جا کے میدان وچ چلے جاندے ہو. اے کوئی دسو تے صحیح, ہو نبی نے تہاڈے ہے سنشان کیوں جئی؟ آپ نے فرمایا گل بڑی لمبی, سن لے ایک گل. المرسل علی قدر المرسل, وہ تو بھیجنے والے کی شان بن کر آئے تھے. اور اسی بات کا پیر میر علی شاہ صاحب نے ترجمہ کیا, الطیف سرا من طلعتہ وشذب بدا من وفرتہ فسکرت ہونا من نظرتہ. نینا دیاں فوجاں جد چڑیاں, دو ابرو کوس مثال دسن, جے تو نوکے میادے تیر چھٹن, لباں سرخا کھاں کے لال یمن چٹے دند موتیریاں ہن لڑیاں. یہ خالد بن ولید کا اگلی جو پیر صاحب کا شعر ہے نا نعت کا, یہ خالد بن ولید کے فرمان کا ترجمہ ہے. اس صورت نو میں جان آکھاں, جانان کے جانے جہان آکھاں, سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں, جس شان تو شانہ سب بنی. اس شان تو شانہ سب بڑیاں, یہ صورت ہے بے صورت تھی. حضرت عبداللہ بن رواح حضور کے درباری شاعر کہتے ہیں لو لم یکن فیہ آیات مبینہ کانت بدیہتہ تغنی عن الخبر. فرماؤ میرے محبوب کے غلاموں, تم نے تو حضور کا چہرہ نہیں دیکھا, ہم نے دیکھا ہے, تو بتائیں جی عبداللہ بن رواحہ حضور کا چہرہ کیسا تھا؟ فرمایا کمال ہے, اگر حضور اپنی صداقت کے لیے کوئی معجزہ لے کر نہ آتے تو حضور کی صداقت کے لیے حضور کا چہرہ ہی کافی تھا. اس صورت نو میں جانا کھاں, جانان کے جانے
آنکھاں تے رب دی شان آنکھاں جس شان تو شانہ سب بنی اے بے صورت تھی بے صورت ظاہر صورت تھی بے رنگ دسے اس مورت تھی وچ وحدت پھٹیاں جد گھڑیاں یہ صورت شالا پیش نظر اکھ بند دی دیر لگ پتے جان گے ہاں حضور دے ذکر روک دیو ورفعنا لک ذکرک ہاں اے پوچھ پہلا اے نہیں ہونا کہ تو کیڑے مسلک نال تیرا تعلق سی تے تو کی کردا سی اسی تے لوگاں نو نہیں کہندے بھئی ساڈے مسلک والا آؤ تے ساڈی منو اسی کہندے ہیں حضور دے غلام بنو آج کان اکھ بند ہون دی دیر ہے فرشتے نے یہ پوچھنا ہے ما کنت تقول فی ھذا الرجل دسو اس نبی نال کتنی وفا کیتی ہے میں تے ساری زندگی کہتا رہا حضور درود نہیں پڑھنا چاہیے فلاں نہیں کرنا چاہیے اعلیٰ حضرت فرماندے ہیں جب ساڑھے کو پوچھن گے نا یہ کون ہے تو ہم کہیں گے کہ ان کے بارے میں پوچھتے ہو سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے اور باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے تیرے تو بس عیب تناہی سے ہیں بھئی حیران ہوں میرے شاہ کیا کیا کہوں تجھے اور قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں میں گروں اور گر فرشتے سر اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں کہ پائے مصطفیٰ سے اے فرشتوں میں کیوں اٹھوں مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے اما پیغمبراں در جستجو خدا داند کہ تو در چے مکانی حضور کے بارے میں باتیں کرتے ہو مولانا جامی فرماتے ہیں جس مکان جس جگہ پر حضور گئے اس جگہ کا کسی کو آج تک نہ پتہ چل سکا حضور کہاں تک گئے پوچھتے کیا ہو عرش پر یوں گئے مصطفیٰ کے یوں کیف کے پر جہاں جلیں کوئی کیا بتائے کہ یوں اور کسرے دنا کے راز میں عقلیں تو گم ہیں جیسی ہیں روح قدس سے پوچھئے تم نے بھی کچھ سنا کہ یوں عرش کی عقل دنگ ہے چرخ میں آسمان ہے جانے مراد اب کدھر آئے تیرا مقام آج اس محبوب سے وفا کرو آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے شفیع حاکم و مختار مان ان کو دنیا میں شفیع حاکم و مختار مان ان کو دنیا میں قیامت میں یہ سب کچھ دیکھ کر مانا تو کیا مانا آج لے ان کی پناہ آج حضور کی شان مانو قیامت کے دن فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم معاشر کا کہ شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے اس لیے میں جو بات چھیڑی ہے نا صحابہ بڑے لوگ آج سنجیدہ ہیں حضور پر درود پڑھنے کے لیے بھی بڑی سنجیدگی لوگ اختیار کرتے ہیں جب حضور کا نام آئے تو انگوٹھے چومنے کے لیے بھی بڑے سنجیدہ ہو جاتے ہیں یہ تجھے پتہ چلے گا تیری سنجیدگی کا قیامت کے دن جب حضور حوض کوثر پر کھڑے ہوں گے اور تو پیاسا جائے گا وہاں تو حضور نے پوچھ لیا کہ تو تھا جو میرے علم کو تولتا تھا سمجھ آ گئی بات جی سمجھ آ رہی بات میری سبحان اللہ جی بات سمجھ آ رہی جی اساں رسول اللہ دے در دا کھاندے جی ہاں تے کتا وہ ہوندا ہے جڑا مالک دے گھر دا پہرا دے وہ نہیں ہوندا جڑا چور آون تے سو جائے اب تو نہ روک ہے غنی کی عادت سگ بگڑ گئی پہلے ہی میرے کریم لقمہ تر کھلائے کیوں اے مولانا محمد علی صاحب دی ہے سارا کچھ روحانیت وہ جڑے باہروں نعرے لا رہے ہیں یہ انہاں دی باتاں اور جڑے تسی انہاں دے ساتھی ہو اور واقعتاً ہی روحانی محفل ہے اس میں ایسی کوئی بات یہ ہے کہ امتی ہو کر اس کو پریشانی ہو حضور کی شان کی اور اس کو سمجھ ہی نہ آئے اور وہ جناب کسی اور دھیان میں بیٹھا ہو تو ہمارا اس سے غرض نہیں ہے میں تو اس سے خطاب ہی نہیں کرتا جو نمبر 2 قسم کا بندہ ہو اور جناب ہر طرف چل جاتا ہو جو ہوتا ہے حضور کا غلام اس کے سامنے کوئی بھی آ جائے انہیں کہا چھوڑ پرے مر ہی جاؤں جو اس در سے جاؤں 2 قدم حضرت زید بن حارثہ کو چچا اور بھائی لینے کے لیے آئے جو واپس چلو تمہارے باپ بھی ہے ماں بھی ہے انہوں نے کہا نہیں مر ہی جاؤں جو اس در سے جاؤں 2 قدم کیا بچے بیمار غم قرب مسیحا چھوڑ کر انہوں نے کہا در رسول نہیں چھوڑا جاتا
1,24,000 صحابہ وچوں اللہ نے پھر نام ہی حضرت زید دا قرآن وچ رکھیا. فرمایا تو در نہیں چھوڑیا, ماں پیو نو چھڈے اسی قیامت تک قرآن دی تلاوت تیرا نام بنا دیتا ہے. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے. حضور نال وفا کر کے تے ویکھ یا 10 سالہ بچے حضرت طلحہ بن برا 10 سالہ. ہمارے 10 سالہ بچوں کو کلمہ بھی نہیں آتا. کیوں نہیں آتا؟ کہ گھر سے ہے, بیٹے بھی تو ایسی ہیں. 10 سالہ بچے, یا ایک روایت میں 12 سال, حضور کی بارگاہ میں آئے اور حضور کے ہاتھ پاؤں چومے. 10 سالہ بچے نے, ظاہر ہے ماں باپ نے تربیت کی ہے تو چومے ہے نا. ماں باپ نے گھر کبھی بتایا ہی نہیں بچوں کو, تو بچوں کو بیچاروں کا کیا قصور ہے. 10 سالہ بچے نے حضور کے ہاتھ اور پاؤں چومے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کیوں چومے؟ کہا جی مجھے آپ سے بڑا پیار ہے. حضور نے فرمایا پیار ہے؟ کہا جی. فرمایا فذهب اقتل اباک, فرمایا جاؤ اور جا کر اپنے باپ کو قتل کر دو. 10 سالہ بچہ پاؤں ہاتھ چوم کر اس کو آگے صلہ کیا مل رہا ہے, جاؤ باپ کو قتل کر دو. اب تو آپ کو اور مجھے پریشان نہیں ہونا چاہیے, محب جانے یا محبوب جانے. آگے دیکھیں پھر کیا ہوتا ہے. وہ میں نے اس لیے ان کو پڑھائی تھی نعت دوبارہ کہ ملتا ہے کیا کیا ایک بار مدینے میں جا کے دیکھ. کرتے ہیں مالا مال ذرا تو آیا نہ درتے کیوں بد نصیبہ, ہزارہ رنگاں وچ رنگیں دے محمد تو آ دے سی. حضرت طلحہ بن برا صحابہ کہتے ہیں انہوں نے چھلانگ لگائی اور تلوار لے کر دوڑ پڑے. کہا جی یہ تو کام ہی کوئی نہیں باپ کو مارنا. ایسے دوڑے, جب آگے گئے تو حضور نے بلا لیا. فرمایا واپس آ جاؤ, میں باپوں کو مروانے کے لیے تو نہیں نہ آیا, میں تو ان کی عزت بتانے کے لیے آیا ہوں. ملتا ہے کیا کیا اب دیکھیں گا. کچھ دنوں کے بعد وہ چھوٹے بچے بیمار ہو گئے. چھوٹے بچے, نبی علیہ السلام ان کے گھر صبح جا رہے ہیں شام جا رہے ہیں, صبح جا رہے ہیں شام جا رہے ہیں, ان کی تیمارداری کرتے ہیں. فرماتے ہیں طلحہ سناؤ طبیعت کا کیا حال ہے. صبح جا رہے ہیں شام جا رہے ہیں. تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حضرت طلحہ نے یہ دعا کی کہ جان عشق مصطفیٰ روز فزوں کرے خدا, جس کو ہو درد کا مزہ وہ ناز دوا اٹھائے کیوں. حضور کا تیار جس گلی سے گزر جائیں تو حضور صبح شام جا رہے ہیں, کوئی یہ معمولی بات تھوڑی. اب جو میں بات اگلی کرنے لگا ہوں نا, یہی مسلمانوں کا جب تک دستور رہا نا, میرے ہاتھ میں تھا جب تک میرے مصطفیٰ کا دامن, میرے پاؤں چومتی تھی یہی گردش زمانہ. بھائی چھوڑ دیں یار, وہ معذور ہے, اس کو چھوڑ دیں, اس کو جو کرنے دیں, معذور جو ہو. آپ میری طرف توجہ کریں. ایک شام امام الانبیاء ان کے گھر گئے تو ان کے ابا جی کو حضور نے فرمایا کہ آج طلحہ کی آخری رات ہے, طلحہ نے فوت ہو جانا ہے. جب یہ فوت ہو جائے نا تو مجھے جنازے کے لیے بلانا ہے, جنازہ میں خود پڑھاؤں گا. اس میں بھی راز ہے, وہ یہاں مجمع میں بیان کرنے کا نہیں ہے کہ وہ کیوں دنیا سے چلے گئے. اس میں بھی راز ہے, محدثین نے اس پر بات کی ہے. جب حضور علیہ السلام ان کے گھر سے نکلے نا تو حضرت طلحہ نے اپنے باپ کو فرمایا کہ عرض کی کہ ابا جی حضور نے کیا فرمایا ہے. نے کہا جی نبی علیہ السلام نے فرمایا طلحہ آج فوت ہو جائے گا تو جنازے کے لیے مجھے بلانا ہے. تو حضرت طلحہ نے اپنے ابا جی کو کہا کہ حضور تو فرما گئے جنازے کے لیے بلانا ہے, لیکن جب میں مر جاؤں تو حضور کو بلانا نہیں ہے. یہ جو میں بات کرنے لگا ہوں نا, جب تک مسلمانوں میں یہ محبت اور الفت رہی, حضور کی عزت و ناموس کے اتنے محافظ رہے تو پوری دنیا میں چھائے رہے. اور جب انہوں نے محبوب کے مقام کو تولنا چاہا تو آج دیکھ لو دنیا میں ہمارا جو کچھ ہو رہا ہے. جاتے ہوئے چھوٹے سے بچے کو بھی حضور کی ناموس کا خیال ہے. اب اس بچے کو یہ کس نے بتائی؟ گھر میں تربیت ہوئی نا کہ ساری دنیا چلی جائے لیکن حضور کی طرف انگلی کوئی نہ اٹھائے. حضرت طلحہ بن عبید اللہ نے کہا رسول اللہ کو نہیں بلانا میرے جنازے کے لیے. تو ابا جی نے کہا کہ حضور تو فرما گئے. تو حضرت طلحہ نے جو بات کی وہ میری پوری تقریر کا خلاصہ یہ جملہ ہے. عرض کی ابا جی جب رسول اللہ میرا جنازہ پڑھانے کے لیے آئیں گے نا تو جن گلیوں سے حضور نے گزر کر آنا ہے ان گلیوں میں یہودیوں کے گھر ہیں. یہ نہ ہو کہ حضور رات کی تاریکی میں آئیں, کوئی یہودی چھپ کر حضور کو دکھ نہ دے.
مجھے حضور کے جنازے کے بغیر دفن کر دینا، قیامت تک حضور کی امتی یہ نہ کہیں طلحہ تیرے جنازے کی وجہ سے حضور کو دکھ پہنچا، تو نہ ہی مرتا۔ یہ میں جملہ نہیں سننا چاہتا، مجھے حضور کے جنازے کے بغیر ہی پڑے بغیر دفن کر دینا۔ مالکوں کا اگر قبولیت ہوئی تو پھر مالک پہنچ آئیں گے صبح، واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے، اتنا بھی تو ہو آجو کرے کوئی دل سے۔ حضرت طلحہ کو رات دفن کر دیا گیا۔ توجہ، یہاں باتیں ہی نہیں مکتی۔ ایسے دو آدمی بیٹھ جائیں، الصلوۃ والسلام علیہ یا رسول اللہ نہیں پڑھنا چاہیے، اچھا جی نہیں پڑھنا چاہیے، کھڑے ہو کے سلام نہیں پڑھنا چاہیے۔ جن کو ساری عمر ابھی یہ نہیں پتا چل سکا کہ حضور کا مقام کیا ہے، انہوں نے آخر میں کیا کرنا ہے؟ قبر میں حضور کو کیسے پہچانیں گے؟ دنیا میں جو حضور کو نہیں نہ پہچان سکا، قبر میں نہیں کہے گا ہے ہاتھ اللہ آدری، میں تو جانتا ہی نہیں یہ کون ہوں، کون ہے۔ اگر قبر میں حضور کو پہچاننا ہے اور حشر میں حضور کی شفاعت لینی ہے، حوض کوثر پر حضور سے جام پینا ہے، تو پھر دنیا میں حضور کے سامنے سر جھکا کے رہنا ہے۔ ہاں سمجھے؟ کلمہ بھی سیدھا نہیں آتا اور باتیں امام الانبیاء کے بارے میں، جہاں سانس لینا بھی جرم ہے اونچا۔ بات سمجھ آ رہی؟ حضرت طلحہ بن عبید اللہ جب حضور علیہ تو اقبال نے ایسے بات نہیں کی کہ محمد سے وفات نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اب لوح و قلم ملنے لگا ہے ان کو، دیکھیں کیا مل رہا ہے۔ 10 سالہ بچے، یار بچہ بھی 10 سالہ ہوئے نا تے وفا رسول اللہ نال کرے تے انہوں وہ کچھ ملتا ہے جڑا بڑے نو بھی نہیں ملتا۔ بچہ ہوگا جی یہ غلوب کرتے ہیں، یہ مولانا نے 4 لائٹیں لگا دی، کہتے ہیں جی بس یہ بہت زیادہ خرچہ ہو گیا، اگر یہ کسی بیوہ کی شادی کر دی جاتی، کسی بچی کے جہیز دے دیا جاتا تو کتنا اچھا کام ہوتا۔ اس پر بھی ہمارے پاس دلائل موجود ہیں۔ حضرت کعب بن زہیر کو حضور نے اپنی چادر دی، انہوں نے نعت پڑھی، وہ شعر لمبے ہیں بہت لمبے، انہوں نے پورا ایک قصیدہ لکھا بانت سعاد حضور کے لیے، حضور نے ان کو چادر دی۔ جب حضرت امیر معاویہ کا دور آیا نا تو آپ نے حضرت کعب بن زہیر کو کہا کہ 10,000 روپے لے لو، یہ چادر رسول اللہ کی دے دو۔ اب وہ نسبت کو ہٹا کر میں بات کرنے لگا ہوں، مارکیٹ میں اس کی چادر کی کتنی قیمت ہوگی؟ 100-200۔ امیر معاویہ کتنا خرید رہے ہیں؟ کعب بن زہیر نے کہا یہ چادر میں نہیں دیتا۔ جب آپ دنیا سے چلے گئے تو آپ نے ان کی اولاد سے 20,000 درہم کی وہ چادر خریدی۔ تو امیر معاویہ پر خود صحابی ہیں اور کسی صحابی نے فتویٰ نہیں لگایا کہ یہ فضول خرچی کیوں کر رہے ہو۔ اس کا جواب قیامت تک کوئی نہیں دے سکتا، اس کا حدیث کا کوئی جواب دے ہمیں۔ امیر معاویہ خود صحابی ہیں اور 100 روپے کی چادر کو 10,000 خرچ کر رہے ہیں، یہ فضول خرچی نہیں؟ کئی شادیاں ہو سکتی تھی بچیوں کی، لیکن وہ سمجھتے تھے کہ یہ چادر عام نہیں ہے، اس کی نسبت امام الانبیاء سے، یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے، ورنہ کون روتا ہے لپٹ کر در و دیوار کے ساتھ۔ امیر معاویہ خود صحابی ہیں اور 100 روپے کی چادر کو 10,000 خرچ کر رہے ہیں، یہ فضول خرچی نہیں؟ کئی شادیاں ہو سکتی تھی بچیوں کی، لیکن وہ سمجھتے تھے کہ یہ چادر عام نہیں ہے، اس کی نسبت امام الانبیاء سے، یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے، ورنہ کون روتا ہے لپٹ کر در و دیوار کے ساتھ۔ سمجھ آئی؟ 100 والی چادر کو 20,000 کی کون خریدتا ہے؟ یہ نسبت کو خریدا جا رہا ہے۔ ایسا حج زحمت بے جا کے سوا کچھ بھی نہیں، عشق اگر محکم نہ ہو احمد مختار کے ساتھ۔ یہ 4 لائٹوں بھی لوگوں کو پریشان کر جاتی ہیں، کوئی بات نہیں، اپنی اپنی قسمت کی بات ہے، اپنی اپنی قسمت کی بات ہے، ہم کسی کی قسمت نہیں بدل سکتے۔ حافظ شیرازی کہتا ہے حد حق عشق احمد بندگانے چیدہ خدرا۔ حافظ شیرازی کہتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کی محبت ہر ایک کو نہیں دیتا، بلکہ چن چن کر دیتا ہے، چلا میرے نبی نال پیار کر۔ اور ہمارے بزرگ یہ فرماتے ہیں، مولانا محمد علی صاحب نے خود یہ محفل منعقد نہیں کی، نہ ان کے بس میں یہ بات ہے۔ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ بندہ مومن بعد میں حضور کی تعریف کرتا ہے، پہلے اس بندے کا ذکر حضور کی بارگاہ میں ہوتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں میرا فلاں غلام ہے، بندہ بعد میں حضور کا ذکر کرتا ہے۔ ملتا ہے کیا کیا، ایک بار مدینے میں جا کے دیکھ، اور کرتے ہیں مالا مال۔ حضرت طلحہ بن براق حضور ان کی قبر پر گئے، کیا ملتا ہے؟ تو صحابہ کے بارے میں منقول ہے، میں نے جو پڑھا ہے علماء سے سنا ہے، اگر کوئی ہمیں اور بتائے گا تو ماننے والے ہیں، ہم تو ماننے والے ہیں، ہمارا تو جھگڑا ہی کوئی نہیں۔ ہم تو کہتے ہیں آؤ حضور کی بار، آؤ انہیں مانا انہیں جانا، نہ رکھا غیر سے کام،
للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. آؤ. 2 صحابہ کے لیے یہ بات ہے جو روایات میں موجود ہے. ایک سعد بن معاذ ہیں جو 33 سال غزوہ خندق کے موقع پر تیر لگا ان کو یہاں یہ رگ کٹ گئی اور بڑے حسین و جمیل 33 سال عمر اور اتنے با کردار اپنے قبیلے کے کہ جب صبح آپ نے اسلام قبول کیا تو شام تک بچے بوڑھے مرد خواتین سعد بن معاذ کو دیکھ کر سارے مسلمان ہو گئے تھے. یہاں 33 سالہ جوان کا کردار آپ دیکھ سکتے ہیں تو وہ صحابی رسول کا کردار دیکھیں. اسلام سے پہلے بھی کردار اتنا ہے. 33 سال کی عمر میں تیر لگ گیا اور یہ وہ سعد بن معاذ ہیں جو میدان بدر کی طرف جاتے ہوئے, جو منافق ہوتے ہیں نا وہ تو امام الانبیاء کے ساتھ 3 میل بھی نہ چل سکتے. غزوہ احد شریف 3 میل ہے مدینہ منورہ سے. مقام شوط سے عبداللہ ابن ابی واپس آ گیا اور جو غلام تھے حضرت قتادہ تے اکھ اگے پیش کر دیتی تیر دے. انہیں کہا تو تیر ایتھے لگ سکتا ہے, امام الانبیاء تک نہیں جا سکتا. حضرت ابو دجانہ حضور پر ایسے جھک گئے, تیر اپنے جسم پر کھا رہے ہیں. حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے دونوں دانت حضور کے لیے توڑوا دیے سامنے. وہ خود جو آپ نے پہنا تھا نا, انہوں نے ایک پتھر مارا, وہ ایسے اس کی کڑیاں دھس گئی حضور کے اس کے جسم مبارک پر. صحابہ ہاتھ لگاتے ہیں درد ہوتا ہے. صدیق اکبر آئے, انہوں نے کہا جی میں دانتوں سے لگاتا ہوں. حضرت ابو عبیدہ بن جراح کہنے لگے یہ صدیق ہر مسئلے میں سبقت لے جاتا ہے, کوئی ہمیں بھی خدمت کرنے دے. حضرت ابو عبیدہ بن جراح آ گیا ہے, انہوں نے زور لگایا, دانتوں سے ایک دانت ٹوٹ گیا, خون جاری ہے. یہ نہیں کہا دیکھو جی دانت ٹوٹ گیا. پھر دوسری تو زور لگایا, یہ دانت بھی ٹوٹ گیا. تو یہ دانت نہ ہو تو انسان کیسے لگتا ہے؟ عجیب نہیں منہ لگتا؟ لیکن حضور پر قربان ہوئے صحابہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں جب ابو عبیدہ بن جراح کے دانت تھے اس وقت اتنے خوبصورت نہیں تھے, جب دانت ٹوٹ خوبصورت ہو گئے. ملتا ہے کیا کیا ایک بار مدینے میں جا کے کرتے ہیں مالا مال. یہ بھی کدی سنیا ہے دند نہ ہون تے بندہ اور سونا ہوئے, یہ تو بندہ عجیب لگتا ہے. لیکن نہیں کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں جیڑا حضور دیا نعتاں پڑھتے حضور فرمان لا یفدد اللہ فاقا, اوے اللہ تیرے منہ نو سلامت رکھے. ایتھے اے میں 2 واقعہ تانوں سنا کے اپنی گفتگو ختم کرنا. تحفظ ناموس رسالت تے حافظ صاحب نے کیسی بھی گل کرنی تے میں 2 واقعہ سنا کے تانوں گفتگو ختم کرنا. بحرین دا نام سنیا نے؟ بحرین نہیں جی, بحرین. میری غلطی بعد میں تو کوئی پہ کڈے جی, مولوی صاحب نے تو لفظ بھی پڑھنا نہیں سی آتا. یہ لفظ بحرین نہیں بحرین ہے. 2 دریا مرج البحرین قرآن جائے, 2 دریا. اتنے بچے ہاکیاں کھیڑ رہے, بچے نکے نکے مسلمانوں دے بچے, تے دور عمر ہے, فاروق اعظم دا زمانہ ہے. تو فوقعت القرہ اتنے واسقف البحرین قائدن, بحرین دا جڑا پادری سی نا وہ بھی بیٹھے اسی دھوپ سے اگرے سی, عیسائیاں دا پادری. فوقعت القرۃ علی صدرہا, کسی بچے گیند ماری ہاکی نو, او جا کے لگی اس پادری دے سینے ہوتے. فاخذا, اس نے وہ گیند چک لئی. فجعلوا یطلبونہا منہ, بچے گئے وہ کول کہنے لگے بابا گیند دے دے گیند دے دے, جس طرح بچے دی عادت ہوندی کرکٹ کھیل رہے ہو. تو بچے گئے انہاں کہا گیند دے دے گیند دے دے. فابا, وہ پادری کہنے لگا کوئی گیند نہیں, جاؤ جا کے اپنا کام کرو, گیند میں نہیں دینی. ایک بچہ آگے ودیا. فقال غلام منہم سألتک بحق محمد الا رددت علینا. ایک بچہ آگے ودیا انہاں بچیاں وچ, وہ کہنے لگے تو ویسے نہ گیند دے دا, سانو چھوٹے چھوٹے بچے سمجھدا ہے انہاں دی حیثیت کوئی نہیں, تے تینوں اسی اپنے نبی دا واسطہ دے دیں, سانو گیند دے دے, نبی دا وسیلہ پاندے ہیں, تینوں گیند دے دے سانو. اے امام کہندے نال مستطرف کتاب ہے, ایدے چ لکھ دے کہ فابا لعنہ اللہ وصبر رسول اللہ. او لانتی نے گیند بھی نہ دیتی تے رسول اللہ دے خلاف گل کر دیتی. اے عیسائی اج دے گستاخ نہیں ہیں, تے امام الانبیاء دے زمانے دے. یہود و نصارہ کوئی معمولی بات ہے؟ کیڑا دکھ ہے جڑا یہودی نصرانیاں نے حضور نو نہیں دیتا؟ آج یہود و نصارہ ساڑے حکمرانہ دے یارن تے خود بے ایمان ہیں. اللہ نے فرمایا قرآن لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن يتولهم منکم فانه منهم ان اللہ لا يهدي القوم الظالمین. فرمایا میرے حبیب
ایمان والے نو دسو یہود و نصارہ تواڈے یار نہیں ہو سکتے، اے برطانیہ امریکہ دا یار ہو سکدا مل کے افغانستان دے مسلماناں نو مارن واسطے، اے جناب فرانس اے امریکہ دا یار ہو سکدا عراق وچ مسلماناں نو ذبح کرن واسطے، اے ہندو امریکہ دا یار ہو سکدا مقبوضہ کشمیر وچ مسلماناں دا خون بہان واسطے، اے آپس وچ یارن تواڈے یار نہیں ہو سکدے۔ اے قرآن دی نص ہے، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہیں بدلا جائے گا، ہے قول محمد قول خدا فرمان نہیں بدلا جائے گا۔ تو فرمایا وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، جنہیں یہود و نصارہ نو یار بنایا اللہ فرماندا وہ انہاں وچوں ہے۔ اور حسنی مبارک دا انجام ویکھو، انشاءاللہ سارے یہود و نصارہ دے یاراں دا یہی انجام ہونا ہے۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں، عقل جو دل کو دے خدا پھر تیری گلی سے جائے کیوں، اور ٹھوکریں کھاتے پھرو گے ان کے در پر پڑ رہو، قافلہ تو اے رضا اول گیا آخر گیا۔ لو جی اس لانتی نے حضور کے خلاف گل کر دیتی، واہ بچے ہو واہ، آج تے اجے تک بڑھے نو سمجھ نہیں آ رہی جی یہ غلط ہوا ہے، ہاں ان کو عدالت کے سپرد کرنا چاہیے تھا۔ میں کہا جی یہ بچے جڑے دور عمر دے انہاں جا کے کسی امام کو مسئلہ نہیں پوچھا، امام مسجد کو یا گھر آ کے اپنے ماں پیو نو نہیں دسیا کہ اسی ہاکی کھیڑ رہے سی تے اوتے ایک پادری نے حضور دے خلاف گل کی تھی تے شرعی طور تے دا حکم کیے فاقبلوا علیہ بسوالجہم، اور جدوں پادری نے گل کی تھی تے امام لکھتے نو ہاکیاں لے کے پادری تو ٹوٹ پے، ہاکیاں نال لے کے تے پادری نو مارنا شروع کر دیتا، فما زالوا یخبطونہ حتی مات لعنت اللہ علیہ، ہاکیاں اتنیاں ماریاں کہ وہ لعنتی مر گیا۔ جدو مر گیا تے دور عمر آیا تے فاروق اعظم دے زمانے تے بڑا بڑا عدل ہوندا رہا، امام نے لکھی ہے گل کہ ایک عورت جا رہی لونڈی، وہ دے ہاتھ وچ تیل ہے، اپنے مالکاں دا تیل خرید کے جا رہی سی، انہوں ٹھوکر لگی تیل گر گیا تے وہ رو رہی سی تے حضرت عمر قریب تو گزرے تے حضرت عمر پوچھا تو کیوں رو رہی؟ انہوں نے کہا جی میں جنہ دی ملازمان وہ بڑے ڈاڈے لوگ ہیں، انہوں دا تیل گر گیا مینوں ٹھوکر لگی تے پیسے بھی میرے کول کوئی نہیں تے میں اور لواں تے میں کہاں گا مینوں مارن گے۔ حضرت عمر اتنے کھڑے ہو گئے، زمین اتنے اپنا عصا ماریا ڈنڈا، فرمایا اے زمین عمر دے ہوندیاں تو کسی دا مال غصب کر سکنی؟ اے باہر کٹ تیل، تے امام لکھ دے نو زمین نے تیل باہر کٹ دیتا۔ اے اتنا عدل ہے فاروق اعظم دا، اے مقدمہ فاروق اعظم دی عدالت وچ پہنچیا۔ جے فاروق اعظم خوش ہوندے تے اج دا مسلمان اگر کوئی غمگین ہونا تو پھر اس نو ویکھنا چاہیدا او کیڑی طرف کھڑے ہویا۔ جے شیطان تاثیر دے مرن تے کسی نو پریشانی لگی تے اپنا ذرا سینے جھات پاوے کہ ایمان وی ریاض کی کوئی نہیں، ہاں وہ ذرا جھات پاوے۔ فاروق اعظم دی عدالت لگی ہوئی مدینے چ، بچیاں نے ماورائے عدالت قتل کر دیتا تے چاہیدا تے ایسی فاروق اعظم کہندے سارے بحرین دے بندیاں نو گرفتار کر کے لیاؤ، انہاں دی جرت کیویں ہوئی ماورائے عدالت کم کیتا؟ انہاں نو پتہ نہیں عمر دی عدالت لگی ہوئی؟ تے راوی کی کہندے نے فواللہ ما فرح بفتح ولا غنیمت کفرحتہ بقتل الغلمان لذالک الاسقف، راوی کہندے خدا دی قسم ہے پہلے کیسر و کسرا بھی فتح ہویا، ایران بھی فتح ہویا، قادسیہ بھی فتح ہویا، یرموک بھی فتح ہویا، مسجد نبی شریف ڈھیر لگ گئے سونے چاندی دے۔ حضرت عمر پہلے اتنے کدی خوش نہیں ہوئی جتنے اتنے موقع تے خوش ہوئے، بڑے خوش ہوئے حضرت عمر۔ انہوں نے کہا بچے نے کمال کر دیتی تے فاروق اعظم نے گل کی تھی الان ازل اسلام، فرمایا ہن اسلام عزت والا ہویا، ہن اسلام عزت والا۔ واہ ممتاز غازی اے تیریاں 27 گولیاں نہ ہن اسلام عزت والا ہو، او پیچھے تک ہاتھ کھڑا کرو ہن اسلام، ممتاز غازی دی 27 گولیاں نال ساری دنیا نے۔ ہن رحمان ملک بھی کہندا جی میرے سامنے گستاخ رسول آ جائے گا تو میں بھی مار دیا گا۔ میں کہا جی کمال ہے، 27 گولیاں کیوں جی اثر دکھا دی، 1.5 سال تو تانوں یاد نہیں آیا تے ہن کہندے ہو میں بھی مار دیا۔ اور شیری رحمان کہہ دی میں بھی ناموس رسالت پر جان دینے کے لیے قربان ہوں۔ میں کہا جی ہن پہلے بل داخل کرتے رہے ہو تے ہنے یاد آیا، اسی تو تانوں یہ یاد کراندے سی، غازی ممتاز نے بھی یہی تانوں یاد کرایا کہ حضور دے دامن جڑا وہ پکڑو، ہاں حضور دے نام تے قربان ہو، اسی تو ساڈی کوئی دشمنی تواڈے نال،
نہ اسی تانوں یہی سمجھاندے رہے ہاں تے ممتاز غازی بھی تانوں یہی سمجھایا کہ رسول اللہ دا دامن پکڑو، نہ فکر کی جولانی نہ غرض ہنر مندی، توصیف پیغمبر ہے توفیق خدا بندی، میں حضور کا دامن پکڑو۔ آگے فاروق اعظم نے فیصلہ کیا سنایا، لو جی آپ نے فرمایا ان اطفالا صغارا شتم نبیہم فغضبوا لہ وانتصروا، فرمایا اوے پادریو، وہ عیسائیوں میرے پاس مقدمہ لے کر آئے ہو کہ بچوں سے جو ہے وہ ان کا قصاص لیا جائے یا گرفتار کیا جائے یا ان کے ماں باپ کو پکڑا جائے، انہوں نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو تمیز نہیں سکھائی۔ فاروق اعظم فرمانے لگے ان کے نبی کے گالیاں دی گئیں تو بچے غصے نہ ہوتے اور اپنی محبت کا اظہار نہ کرتے؟ وَآدَرَ دَمَ الْأُسْقُفِ، فرمایا جاؤ اس پادری کے خون کی کوئی قیمت نہیں۔ یہ کس کا فیصلہ ہے؟ یہ فاروقی عدالت کا فیصلہ ہے۔ ممتاز قادری جس بندے نو ماریا اس نے خون دی، سارے بولو اس نے خون دی۔ لو جی اگلی دو، اور یہ کہہ رہی ساڑی حکومت کہندے کہ ہن اسی سکریننگ کرنی پولیس والے دی۔ بھائی کدھر حافظ طاہر صاحب پیچھے جمعہ تو نہ پڑھ دے جی، اور پولیس والے کو پوچھا جائے گا بھائی مولانا صاحب دے پیچھے جمعہ تو نہ پڑھ دے، اے جا مولوی صاحب پیچھے بھی شک پڑھتے رہو جڑے استنجے دے مسائل دستے رہو۔ غیرت والیاں گلاں جڑا کرے اس مولوی پیچھے پولیس والے کو پوچھا جائے گا بھائی جڑا غیرت دیاں گلاں کردا کسی اس مولوی پیچھے تو جمعہ تو نہیں پڑھتا رہے، وہ کہے گا نہیں نہیں میں نہیں پڑھتا رہا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے پھر تینوں بھرتی کر لیں۔ انہوں نے کہا تو مسیتی تا قرآن نہیں پڑھیا؟ وہ کہنے گے نہیں نہیں میں اپنی مئو کو پڑھیا، میں مسیتی کوئی نہیں پڑھیا قرآن مولوی صاحب کو جا کے۔ وہ کہنے گے فٹ فاٹ ہے تو اے بندہ، تینوں ہوں اسی بھرتی کرنا ہے۔ کیا وہ سکریننگ کا یہی مطلب ہے نا بھائی؟ بھائی پوچھا جانا بھی کسی مولوی نے تیرے کان چ اذان تو نہیں دیتی؟ بھائی کام تو اتوں سٹارٹ ہوتا نا، وہ تو پھر دسنا پوسی بھی مولانا ساڑے محلے دے اذان تو انہیں میرے کان چ نہیں دیتی۔ انہوں نے کہا کھبے پاسے کی پڑھے سی؟ انہوں نے کہا جو تکبیر پڑھی تھی۔ انہوں نے کہا بڑا خطرناک ہی مولوی، سمجھ آئی نا بات؟ ساڑھے ایک مولانا آ رہے سن چکوال تو، وی سی آر لایا گڈی والے تو مولانا کہنے لگے بند کرو ایک ہی بدماشی تسی لائی ہے۔ وہ دے وچ ایک نوجوان منڈا بیٹھا سی، کہنے لگا مولوی ہوندے ہی بڑے فسادی ہیں، اے وی سی آر بند کراندا سفر ایک گزر جاتا ہے بڑے اطمینان سے۔ انہاں ظالماں نوں یہ بھی نہیں پتہ ساڑے محبوب جدوں سفر تے جان لگے تے کیڑیاں دعاواں پڑھی تے حضور کیڑیاں دعاواں دیندے سفر تے روانہ کرن لگیاں۔ صحابہ ضرور ہے فرماندے 3 صدیاں تک حضور دی امت اس صدمے تو باہر نہ آئی، حضور دنیا تو گئے کیوں؟ اے 3 صدیاں دے صدمے وچ گم رہی، پریشان ہو کے رہے۔ صدیق حدیث میں موجود ہے نا، کانا سبب موت ابی بکر موت رسول اللہ ما زال جسمہ یجری حتی ماتا، جدو رسول اللہ ظاہری دنیا تو گئے تے صدیق اکبر دا جسم پگھلنا شروع ہویا جے برف پگھلتی تے او جسم جدوں پگھل گیا تے پھر صدیق اکبر دنیا تو چلے گئے۔ اور حضرت عبداللہ بن زید انصاری باغ وچ کام کر رہے، پیچھے آ کے بیٹے نے کیا ابا جی پتہ چلے امام الانبیاء دنیا تو چلے گئے ظاہری دنیا تو؟ انہوں نے کہا نہیں، انہوں نے کہا رسول اللہ تو ظاہری دنیا سے چلے گئے۔ تے حضرت عبداللہ بن زید انصاری پتر نو مڑ کے نہ ویکھیا تے انج ہاتھ چک دیتے، یا اللہ اللہم عذب عن البصر حتی لا ارا بعد حبیبی محمدا، یا اللہ جنہ چہرہ امام الانبیاء دا ویکھیا نہ اکھاں نے ہن او سلامت نہ رکھ کسے اور چہرے تے پون ہی نہیں ہو اکھاں۔ اے او صدمے سن۔ حضرت حسان بن ثابت کہندے نا اقیم بعدک بالمدینہ بینہم یا لیتنی صبحت ثم الاسودی، حضور تساں ظاہری دنیا تو چلے گئے تے حسان رہے گا، صبح ہون تو پہلے مینوں کوئی سپ لڑ جاوے میں بھی مر جاواں۔ اے او صدمے سن صحابہ نے جڑے 3 صدیاں تک وہ اپنے صحابہ دی اولاد نے صحابہ نو ویکھیا اس سختے چ آ گئے، اتنی پریشانی، پھر انہاں دی اولاداں انہاں نو ویکھیا تے آہستہ آہستہ وہ غم ختم ہویا تے تا محفل میلاد شروع ہوئی۔ گل سمجھ اے جواب ہے اس دا۔ ہاں جی اے ساڑے بزرگ ہی گل کر سکتے، اہل سنت و جماعت دے علماء تے لکھا سلام ہون کہ انہاں ہر گل بھی حضور دی شان وال موڑ دیتی۔ انہاں ساڑے بزرگاں نے گلاں لکھیاں، لکھا سلام ہون علماء اہل سنت ہوتے جنہاں جاندے بھی مولانا سید کفایت علی کافی۔ اچھا میں گل حضرت طلحہ والی کراں تاکہ وہ گل پھر آخر تے مکے۔ حضرت طلحہ بن برا دے حضور قبر تے گئے تے دعا کی منگی، وہ سنو چھوٹے جائے بچے دعا کی مندی، اللہم القا طلحہ تضحک الیہ ویضحک الیک، یا اللہ یہ طلحہ بچہ میرے نال پیار کردا سی ہن تیرے کول آ گیا تے یا اللہ تو انہوں ملنا کیویں؟
یا اللہ جدو طلحہ بچے نہ تیری ملاقات ہوئے نا تے تو انہوں ویکھ کے مسکراویں تینوں ویکھ کے مسکراویں. ملتا ہے کیا کیا ایک بار مدینے میں جا کے. لو جی آخری بات غازی علم الدین شہید کی. اب میری گفتگو ختم. لمبی بات تو باتیں بڑی ہیں انشاءاللہ رہے گا یوں ہی ان کا. اے مولانا اے چرچا سبحان اللہ اے پلازا واہ اے پلازا تینوں لکھاں سلام ہو. تو انارکلی وچ کیہو جا رنگ لا دیتا ہے. اے مولانا محمد علی صاحب انہاں دے ساتھیاں نوں بھی لکھاں سلام ہو. ہاں یہ بادشاہ یہ تو قیامت کو پتہ چلے گا. حضور فرمائیں گے ادھر آؤ یار ادھر آؤ. ڈھونڈا ہی کریں گے صدر قیامت کے سپاہی وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا. پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے اور آپ روتے جائیں گے اور ہم کو ہنساتے جائیں گے. انشاءاللہ سمجھ آئی نہیں بات. میں گل کرن لگا تے بڑی جس محبوب نے تواڈے میرے واسطے رو پینا نا اودے نال وفا کرو. قیامت والے دن حضور تواڈی تے میری خاطر رو پین گے تے پھر گل اس ویلے بنے گی. تے جلیا تو اس محبوب نو چھڈ کے لوگاں پیچھے لگا پیا. تو اس محبوب دے نال لگ جنا تیرے واسطے رو پینا ہے. اس دن تو ماں باپ بھی تینوں پکڑن گے کڈو پیسے سارے نس جان گے. تیرے محبوب تیرے واسطے سجدے جھک جان گے. پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے اور آپ روتے جائیں گے اور ہم کو ہنساتے جائیں گے. جب محبوب رو پائیں گے تو پھر رب العالمین فرمائے گا میرے حبیب ارفع راسک سل توتا وشفا تو شفا. میرے حبیب بس کیجئے. اب آپ کھڑے ہوئے مانگیے کیا مانگتے ہیں. خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں بھی بنی یہ بے خبری کے خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے. خدا نے وہ وسعتیں دی ہیں دامن محبوب کو جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے. حضور فرمائیں یہ اپنا ہی ہے آنے دو. یہ اپنا ہے اس کو آنے دو. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں ہیں جا بجا تھانے والے. سرکاری مال دی چیکنگ نہیں ہوندی یاد رکھو. سرکاری مال دی چیکنگ نہیں ہوندی. جدو رسول اللہ نال چل پین گے نا تو پھر فرشتے بھی کہیں گے تو سرکاری مال آ رہا. آج ہاں جی سرکاری مال دی نہیں چیکنگ ہوندی ہوندی. اور کسٹم تو بھی کہتے ہیں بھائی صدر صاحب آ رہے ہیں. کسٹم تو بغیر ہی صدر صاحب آ رہے ہیں. تو فقط اتنا سبب ہے انہیں قاد بزم معاشر کا کہ شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے. آج رسول لو جی غازی علم الدین شہید ہوئے اسی سارے نو منیا. نعرے تحقیق نعرے غوثیہ نعرے حیدری صداقت صدیق عدالت فاروق سخاوت عثمان شجاعت علی سارے نو مننے. سانو تو کوئی پریشانی کوئی نہیں جی. اعلیٰ حضرت فرماندے سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام. خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر ان کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام. حسن مجتبی سید الاسقیاء راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام. وہ شہید بلا شاہ گلگوں کبا بے کس دشت غربت پہ لاکھوں سلام. وہ دسوں جن کو جنت کا مجدہ ملا اس مبارک بات پہ لاکھوں سلام. سائے مصطفیٰ مایا اصطفیٰ عز و ناز خلافت پہ لاکھوں سلام. یعنی اس افضل الخلق بعد الرسول ثانی اسنین ہجرت پہ لاکھوں سلام. وہ عمر جس کے آداب پہ شیدا سکر اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام. ترجمان نبی ہم زبان نبی جان شان عدالت پہ لاکھوں سلام. اور زاہد مسجد احمدی پر درود دولت جیش اسرت پہ لاکھوں سلام. یعنی وہ عثمان صاحب قمیص خدا اللہ پوش شہادت پہ لاکھوں سلام. ماہی رفض و تفضیل و نصب و خروج حامی دین و ملت پہ لاکھوں سلام. شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن پرتوے دست قدرت پہ لاکھوں سلام. ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود ان کے اصحاب و اطرت پہ لاکھوں سلام. ساڈا امام سبق کی دے گیا سر. لو جی یہ جو کوئی فرقہ واریت والی گل ہے. ساڈا امام کہندا ہے سانو سنیاں نو سبق دے گیا. ساڈا امام ہم تے تینوں کسی نے جج بنایا کہ بیٹھ کے فیصلے کرنے صحابت اہل بیت دے. تیرا کام کیے کہ ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود ان کے اصحاب و اطرت پہ لاکھوں سلام. ان کے ہر نام و نسبت پہ نامی درود ان کے ہر وقت و حالت پہ لاکھوں سلام. کیسے ہے کوئی امام دنیا دا امام احمد رضا جے
جنہیں کیوں جی ادب دسیا سن سارے تے سلام بھیجنا بس وہ جانن انہاں دی شاناں جانن تیرا کام ہے انہاں نوں لکھاں سلام بھیجنا ٹھیک ہے کیسا ساڑا امام سبق دے غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ لو جی بڑی لمبی بات ہے غازی صاحب واسطے بھی 1 گھنٹہ تے اور چاہیے تقریباً غازی صاحب دی زندگی تے گفتگو کی جائے غازی صاحب نے ایتھے قریب دکان ہے جی کاش ادھر ہے کہ ادھر ہے آئے کاش کہ اتھے کوئی یادگار بنی ہوندی اچھا اتھے یادگار بناؤ نہیں اتنے تو یادگار ہوندی نا تے ہر مسلمان گزرتا کہندا ایک ہی ہے کہندا تے غازی علم الدین شہید نے ایک منحوس نو ماریا سی اس سرزمین نو اس گندے نال پاک کیتا اے او جگہ ہے تے پھر لوگ کہندے واہ غازی واہ تیری کیا بات اے بت اے عجائب گھر تے بنا سکدے نا مسلے تے باہر بت او ٹنگیا باہر او کی نہ اورا او لاڈ مکالا او لاڈ منہ کالا تعلیم کے تیزاب میں ڈال کر اس کی خودی کو ہو جائے ملائم تو جدھر جائے اسے پھر علامہ بولیا کہندا میں اتھے ایک لردے فرنگی نے اپنے پسر سے کہ منظر وہ طلب کر کہ آنکھ نہ ہو کبھی تیری سیر اور سینے میں رہے راز ملوکانہ تو بہتر کب کرتے نہیں کبھی محکوم کو تیغوں سے زیر اقبال کہندا میں اتھے ایک فرنگی نو ویکھیا انگلینڈ پڑھ دیاں تو کہندا میں ویکھیا تے ایک فرنگی اپنے پتر نو کہہ رہا بھئی مسلماناں نو سدا غلام رکھنا ہے تے او دا پتر کہن لگا ابا جی یہ تے غلام نہیں راندے یہ تے بڑے ڈاڈے لوگ ہیں یہ غلامی تے انہاں دے نیڑوں نہیں لگی انہیں کہا میں تینوں دستا ہوں مسلمان سدا غلام رہن گے انہیں کیا وہ کی انہیں کیا تعلیم کے تیزاب میں ڈال کر اس کی خودی کو ہو جائے ملائم تو جدھر چاہے اسے پھر انہیں کہا انہوں تعلیم ہو جائی پڑھانی جیڑیاں گلاں اساں کرنیاں مسلمانوں دے پتر گلاں کرنا اسلام دے خلاف تے انگریزاں گلاں کرنیاں ہن جتھے 4 مسلمان بیٹھ جان اسلام دے خلاف مولوی ایسے ہوتے ہیں اسلام دہشت گرد ہے داڑھی والے ایسے ہوتے ہیں اسلام پر عمل مشکل ہے بس نماز پڑھنا بڑا مشکل ہے اقبال کہندا انہوں تعلیم ہو جائی پڑھاؤ اور تاثیر میں اکثیر سے بڑھ کر ہے یہ تیزاب سونے کا ہمالہ ہو تو مٹی کا ایک ڈھیر اقبال کہندا انگریزاں دی تعلیم بندے پڑھی ہوے سونے دا مسلمان ہوے مٹی بن جائے مرا در سے حکیماں درد سرداد اقبال کہندا میں تو جتنی دیر اتھے رہا میرے سر درد وچ اضافہ ہویا میں نے تو اتھے لبے ہی کچھ نہیں علامہ خود کہندا کیونکہ من پروردہ یاز نگاہ فیضم کہندا میں تے رسول اللہ دی نگاہ دا پلیا سی مینوں انگریز کی کر سکتے سن زمستانی ہوا میں گرچہ تیزی تھی شمشیر کی لندن میں بھی نہ چھوٹے مجھ سے آداب سحر خیزی اور خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ میری آنکھ کا سرما تھا خاک مدینہ و نجف اقبال نو تو کسی نے پڑھے نہیں ساڑھے کو آگے پڑھے بھئی اقبال ہے کون القلندر لاہوری بات ختم ایتھے جناب انگریزہ نے ایک بندہ پیدا کیتا نہ دا میں نہیں لینا نہ لینا بھی اپنی زبان پلیت کرنے والی گل ہے جیڑی انہیں کتاب لکھی وہ بھی پلیت غازی علم الدین شہید چنے ہویا بندہ ازل جو فیصلے ہوئے سن بھی غازی نے کام کرنا یہ اپنے واسطے چ نہیں حافظ محمد افضل فقیر فرماندے سن نہ فکر کی جولانی نہ غرض ہنرمندی توصیف پیمبر ہے توفیق خدا بندی ہاں یہ اپنا کوئی کسی دا کمال کوئی اور حافظ صاحب بڑے کمال دے آدمی سن اتنے نظامیہ چاہے تو میں انہوں پہچان بھی نہ سکیا ہاں اے ہوندی بات ایتھے جناب جبے کبے تو بندہ دوروں پتہ لگتا ہے حضرت صاحب آ رہے ہیں وہ اتنے فقیر آدمی کہ میری کلاس سے جا کے بیٹھ گئے تو میں کہ پتہ نہیں بابا کیڑا کنڈیریاں بیچن والا تو اتنا بڑا عالم کہ جدوں انہوں کو میں پوچھا بابا جی کیویں آئے ہو تو انہوں عربی عبارت ایک پڑھی تو میں اپنے مسلے تو کھسک گیا میں آکھو یہو جی عبارت تو مینوں نہیں پڑھنی آتی تو بابا جی سمجھ گیا کہتے ہیں میں پہچان لیا اٹھ کے کھڑے ہو گئے تو انہیں ایک شعر لکھیا فقیر اپنے آپ نو کہلا جب روح میرے پیراہن خاکی سے نکلی تو روزے سے آواز آئی او میرا فقیر آیا بس ایسا فقیر ہونا چاہیے روزے سے آواز آئی او میرا فقیر آیا لو جی غازی صاحب نے انہوں قتل کر دیتا اے لوہاری دا تھانہ کیڑے پاسے اے بھی قیامت تک منحوس ہی رہنا ہے جنہیں غازی صاحب کے خلاف پرچہ درج ہاں جی منحوس رہنا ہے کمال ہے رسول اللہ انعام دیون او جناب پرچے درج کرن کمال ہے تو منحوس رہنا ہے قیامت تک غازی علم الدین حضور دے عاشق کے خلاف پرچہ درج ہویا تے کیتا بھی مسلماناں نے وہ پرچے دی فوٹو سٹیٹ میرے کول ہے او دا نام تھلے لکھیا نام ہی مسلمان والا کاش کہ اپنے ہاتھ توڑ دیندا کہندا اے پئیاں نے وردیاں اے لکھاں نوکریاں قربان غازی دے خلاف میں نہیں کر سکتا غازی قاتل ہے نا 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 نا
ایک تے غازی ہے، میں قاتل انہوں نہیں لکھ سکتا، حشر کو ہوگا یہ معلوم کہ جیتا کون اور ہارا کون۔ ہاں چلو یہ تو دوسرا موضوع ہے نا۔ غازی کے خلاف مقدمہ درج ہو گیا، گواہ بھگت گئے، وہ قائد اعظم بھی آئے، 8,000 روپیہ خرچ ہویا غازی دے مقدمے تے، وکیلاں کھادا۔ ہاں جی یہ بھی وکیلاں دی تاریخ ہے، لکھے ہویا ہوں اسا کی کریے، ساڑی مجبوری، ہاں اسا تو نہیں لکھی۔ جنہاں میں جو 3,000 غازی صاحب دے ابا جی نو اپنی جیب جو کما کے دینا پیا، ترخان سن، تسی سوچ سکتے ہو زمانے 3,000 کمانا کتنا مشکل ہے، لیکن غازی صاحب دے باپ نے دیتا، 5,000 مسلمانوں نے چندہ کیتا۔ یہ بھی ایک داستان ہے لمبی، میں وہ بیان نہیں کرتا، تسا ناراض ہو جانا ہے، کیونکہ سچی گل نال تو پھر بندے ناراض ہو ہی جاندے۔ بس میں ہن اے پردے پا کے اگے جا رہے ہیں سارے، ہاں اس طرح نہیں حضور دے غلاماں تے پیسہ لائے کرو، یہ گل غلط ہے۔ جب حضور دا غلام کوئی پھنس جائے حضور دی عزت واسطے تو پھر مومن دا مال اس واسطے ہونا چاہیے۔ حضرت حسان حضور دے سامنے کیسی فإن أبي ووالدتي وإرضي لإرض محمد منكم وقاء، حضور میرا پیو بھی تے میری ماں بھی تے میرا مال بھی تے میری عزت سب کچھ تواڈے اوتے قربان ہے۔ غازی صاحب دا مقدمہ ہو گیا، پھانسی دی سزا ہو گئی۔ غازی صاحب ایک لاہوریاں نو کمال حاصل ہے کہ انگریز نے ایجنسیاں نے انہوں نے خبر دیتی کہ بھائی لاہور تساں پھانسی دیتی تے لاہوری جیل دیاں کندا ڈا دینا، انہاں تواڈیاں جیلاں بن دینیاں، غازی نو ایتھے پھانسی نہیں دینی۔ انہاں کہا میاں والی لے جاؤ۔ ہن میاں والی تے میں تبصرہ نہیں کرتا کیونکہ ساڈے مجاہد ملت اتھوں دے سن، مولانا عبدالستار خان نیازی، تانوں پتہ ہے نا نیازی صاحب دا ترہ مبارک کتنا بڑا سی۔ تے جدوں حضور دی بارگاہ وچ گئے نا حج تے باب السلام تو داخل ہوئے تے انج ترہ رکھیا تے تانوں پتہ ہے وہ چلدے بھی بڑے انج کر کے سن، جس وہی چال چلدے سن جڑی حدیث وچ حضور علیہ السلام دے بارے، بھائی حضور ایویں چلدے سن جس طرح گھاٹی تو اتر رہے ہیں حضور، تے اس طرح مولانا چلدے سن۔ سمجھ آئی؟ کہ بندے نے پوچھا نا باہر عرب وچ گئے تو انہاں کہا مولانا یہ ترہ کیسے کھڑا رہتا ہے؟ انہاں کہا سینے کے زور پر کھڑا رہتا ہے۔ اور کیسے کھڑا رہتا ہے؟ یہ سینے کے زور پر کھڑا رہتا ہے۔ یہ مولانا کا اپنی طبیعت ہے نا جناب۔ جدو باب السلام تو داخل ہوئے نا مولانا نیازی تے انج ترہ کڈیا تے جناب جا رہے، اگو ایک پاکستانی بھجنا آیا اور کہنے لگا مولانا حضور کے سامنے جا رہے ہیں اور اتنا ترہ رکھا ہوا ہے، اس کو اتار کر جائیں، حضور کے سامنے تو عاجزی کر کے جانی ہے۔ تو وہ مولانا نیازی تھے، انہوں نے کہا پیچھے ہٹ، جب یہ نیازی کا سر حضور کے سامنے جھکے گا تو ساتھ ترہ بھی جھک جائے گا۔ یہ مولانا، اس لیے میں اس کے تبصرے کو بھی چھوڑ رہا ہوں مولانا نیازی کی وجہ سے۔ سمجھ آئی نا بات؟ تاریخ اسلام میں دو بندے نے ایک گل کی تھی، عثمان غنی نے گل کی تھی کہ میں جدوں دا بالغ ہویا کسی غیر محرم عورت نو نہیں ویکھیا، تے 1400 سال تو بعد مولانا نیازی گل کی تھی بھائی جدوں دا میں بالغ ہویا میں کسی غیر محرم عورت نو نہیں ویکھیا۔ سلام اس پر کہ جس کے نام لیوا ہر زمانے میں اور بڑھا دیتے ہیں ٹکڑا سرفروشی کے فسانے میں۔ غازی صاحب وہاں پہنچ گئے میاں والی جیل میں، وہاں ایک دن خواب کے اندر موسیٰ علیہ السلام ملنے کے لیے آئے۔ عرض کی تھی حضور تو کیویں کرم فرمایا؟ انہاں کہا میں حضور دی مجلس اکثر تیرا نام سنیا، میں آکھا میں ویکھتے آواں وہ کیڑا ہے جڑا حضور جی دا تذکرہ کرنا۔ غازی علم الدین شہید، وہ بابا نواب دین جو تھا نا وہاں کا پہرے دار، اس نے پھر رنگ محل کے اندر آ کر تقریر کی تھی جب غازی صاحب کو پھانسی ہو گئی۔ اس نے کہا کہ ایک دن رات غازی صاحب غائب ہو گئے، کہتا ہم پریشان ہو گئے بھئی انگریز سانو ٹنگ دین گے، اساں بار بار کیتا، کچھ دیر تو بعد غازی صاحب واپس آئے تھے۔ غازی صاحب نے میں پوچھا کدھر گئے سی غازی جی؟ غازی صاحب کہنے لگے مولا علی آئے، مولا کائنات آئے۔ اوچا کہ وہ مولا ہے، اسی مولا علی نو مولا کائنات بندے، من کن تو مولا فعلی مولا، ہر ایک نو سلام اودی شان دے مطابق۔ ہاں جی مولا علی من دیا نا، جنہوں کوئی پریشانی ہے نہ مننے، اسی تو مننے مولا علی مننے، اسی صدیق اکبر نو افضل الخلق مننے، مولا علی نو مولا علی مننے، سانو تو پریشانی کوئی، جنہوں نے پریشانی انہوں نے لگی رہنا نہ مننا، جنہوں نے ڈیڈے درد پاؤں گاجراں جنہاں کھادیاں ڈیڈ درد ہونا تے اسی تو جدوں ویکھدے جاواں گے جناب سلام، انہوں نے کہا ٹھیک ادھر ہو جاؤ جناب سلام، تے جنہاں نے کہا تو کون سی ہوئے صدیق کے خلاف گلاں کرنا، یہ تو میرا یار، تے مولا علی کہنا تو صدیق دے خلاف تے صدیق اکبر کہنا تو انہاں دے خلاف، ایتھے لین حاضر ہو۔
تو وہ کہن گے جاؤ تسی تو سارے نو نعرے لاندے سی نا، جاؤ تسی اس پاسوں نکل جاؤ چپ کر کے، انہاں نو لین حاضر کرو۔ سانو تو پریشانی۔ مولا علی آئے، غازی صاحب کہنے لگے مولا علی آئے، مجھے اٹھا کر حضور کی بارگاہ میں لے گئے اور حضور نے میری پیشانی چومی، فرمایا غازی قیامت تک کوئی یہ موذی یہ نہ کہے کہ جس نبی پر قربان ہونے لگا ہے وہ بے اختیار تھا، میں نے اس لیے تمہیں نکال کر لایا ہوں۔ ایک صورت یہ ہے کہ تم آزاد ہے، اب تجھے کوئی پھانسی نہیں دے سکتا، دوسری صورت یہ ہے کہ میرے نام پر قربان ہو جا، تاکہ عامر عبد الرحمن شہید چیمہ بھی تو کوئی طریقے پر چلے گا نا آخر جرمنی میں، سبحان اللہ۔ عامر عبد الرحمن شہید چیمہ جے غازی والی گل نہ ہوندی تے عامر نے بھی نہیں سی جان دینا، انہوں پتہ سی غازی پہلے جان، حضور نے فرمایا غازی واپس چلا جا اور میرے نام پر قربان ہو جا، قیامت تک کوئی موذی میرے خلاف بات کرنے لگے تو اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ مسلمانوں نے غازی جیسے بچے بھی جنم دیے۔ تے غازی صاحب نے گل کی تھی، انہوں نے کہا مجھے خاک میں ملا کر میری خاک بھی اڑا دے، مٹا ہوں تیرے نام پر مجھے کیا غرض نشان سے۔ غازی صاحب واپس آ گئے اور بعد میں پھانسی ہو گئی۔ وہاں سید نور حسین شاہ نے کیا کردار ادا کیا، وہ جیلم میں ٹالیاں والے کے قریب اس کا گھر ہے، آج بھی عبرت کا مقام ہے، اللہ نے اس کی نسل ہی ختم کر دیتی۔ راجہ زمان خان مادی سپریڈنٹ جیل، اللہ نے انہوں نے بھی ذلیل کیتا، جنہ جنہ غازی نال ظلم کیتا انگریزاں نو خوش کرن واسطے۔ کیڑے سانے پھانسی لگی غازی صاحب جی؟ 1931 پکی گل ہے، 31 اکتوبر ہے یار، 1931 تو نہیں نا، 1928 1929 ہاں 1929 31 نہیں 1929 تے 31 اکتوبر ہے، سمجھ آئی نا بات؟ ہاں 31 نہیں بنتا، 1929 تو آج کتنے سال ہو گئے غازی صاحب نو؟ بولو بولو، دلیر بندے دی گل ہو رہی، چلو جی 80 سال، 80 سال تو بعد اسی جگہ غازی صاحب دے قریب بیٹھ کے اسی غازی صاحب دا نام لے رہے۔ جدوں غازی صاحب دی ماں روئی نا آخری ملاقات تے فرمایا ماں کیوں روندی؟ جلی نہ ہوئے تے بڑی ماواں دے پتر سپ لڑے مر گئے ہونے، کئی بخارا نال مر گئے ہونے، کئی تپ چڑے مر گئے ہونے، کئی دل اٹیک نال مر گئے ہونے، تے ماں تو کتنی خوش نصیب ہے، تیرا پتر حضور تے جان دے رہا۔ تے غازی صاحب نے ماں نال ایک وعدہ بھی کیتا سی، انہیں کیا ماں قیامت تک جب جڑا میرا کوئی نام لوے گا تیرا نام ضرور لوے گا، کہ سیرت فرزند ہاز امہات اور جوہر صدق و صفاز امہات۔ اقبال کہنا ماواں دیاں سیرتاں پتراں وچ جانیاں نا، جہو جی ماں سی پھر غازی بھی تو یہو جے جمنا سی نا۔ تو دیکھو 80 سال تو بعد غازی صاحب نال انہاں دی ماں دا ذکر بھی ہو رہا، رہے گا یوں ہی ان کا۔ لو جی آخری بات، ان کو بغیر کفن کے دفن کر دیا گیا۔ وہ پولیس افسران جو حکومت کے ریزہ خار تھے انگریزوں کے، انہوں نے انگریزوں کو خوش کرنے کے لیے حضور کے غلام کو کفن بھی نہیں پہنایا اور اوپر سلیبیں بھی نہیں رکھی، اوپر مٹی ڈال دی انگریزوں کو خوش کرنے کے لیے۔ بعد میں پھر جہاں چلا علامہ اقبال نے اور ان حضرات نے، شاہ حضرت سید محمد حبیب اور پیر سید جماعت علی شاہ صاحب، ان سارے حضرات نے مل ملا کے انگریزوں سے ضمانت لی، غازی صاحب کا جسد مبارک لاہور آیا۔ اور جو حضرات بتاتے ہیں وہ کہتے ہیں بھئی بڑے بڑے لمبے باس بادے تو کسی قسمت والے کے ہاتھ بانس کے ساتھ لگا۔ 6 لاکھ افراد نے غازی کے جنازے میں شرکت کی۔ سمن آباد موڑ کے قریب غازی صاحب کا جنازہ رکھا گیا، وہاں یہ کھیت ہوں گے نا اس وقت، تو وہاں غازی صاحب کا جنازہ جو ہے وہ رکھا گیا۔ 2 جنازے ہوئے، پہلا جنازہ قاری شمس الدین صاحب نے پڑھایا جو مسجد وزیر خان کے امام تھے، اور دوسرا جنازہ حضرت پیر سید دیدار علی شاہ صاحب حزب الاناف والے دے بابا جی اعلی حضرت دے خلیفہ، جنہاں دا ایک شعر ہے، ایک بندہ جا کے سنی سی تے وہ جا کے کسے بد عقیدہ کول جا کے ہویا، انہیں اپنا نام عبداللہ رکھ دیتا، تے سید صاحب نے انہوں شعر لکھیا، فرمایا اے غلام رسولوں منکر ہویوں جا بڑے ہوں عبداللہ، غلام رسولوں منکر ہویوں جا بڑے ہوں عبداللہ، جے نہ ہو سی غلام رسول کیویں بن سی عبداللہ۔ میں جو رسول اللہ دا غلام نہیں تو عبداللہ کیڑے۔ سید صاحب جنازہ پڑھانے کے لیے، بس یہ آخری باتیں مک گئی بات، سید صاحب جنازہ پڑھانے کے لیے جب کھڑے ہوئے مصلے پر تو غش کھا کر گر پڑے، تو لوگوں نے کہا حضور کیا ہوا؟ فرمایا میں نے پہلی صف میں امام الانبیاء کو کھڑے ہوئے دیکھا۔
ہوں اتنے ایک گل ہے بڑی وڈی بعد ہے جی پھر حضور نے ان کے پیچھے جنازہ پڑھا. نہیں دماغ تمہارا, حضور نے ان کے پیچھے جنازہ نہیں پڑھا. جتنی دیر سید صاحب خاموش رہے اتنی دیر حضور پڑھ کے چلے گئے. جتنی دیر وہ غش میں رہے نا, تو داتا علی اجمیری بھی پہلی صف میں تھے جس میں جو حضور پڑھا رہے تھے, خواجہ سلطان الہند بھی تھے بڑے بڑے. جب حضور آ گئے تو پھر غلاموں نے رہنا تھا یہاں تو اس دن لاہور دیکھنے والا ہوگا. جتنی دیر سید صاحب بے ہوش رہے حضور اتنی دیر پڑھ کر تشریف لے گئے. سید صاحب بعد میں پڑھاتے رہے. اب کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے کہ حضور نے ان کے پیچھے پڑھا ہے. بڑی لوگوں کو تکلیف ہو جاتی ہے پھر حضور نے ان کے پیچھے پڑھا ہے. حضور نے پیچھے نہیں پڑھا, حضور تو اپنا پڑھ کے تشریف لے گئے. دنیا کو بتایا کہ ملتا ہے کیا کیا اور کرتے ہیں مالا مال, ایک بار مدینے میں جا کے دیکھ.